الرحمن الرحیم باب ما جاء فی وصف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس باب کے تحت ایک مسئلہ نہیں ہے، 3 مسئلے ہیں جو اس باب کے تحت آ رہے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس کے لیے علیحدہ باب قائم کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک باب کے اندر ریکارڈ کروائیں گے، پھر اس باب کے 3 حصے کریں گے۔ ایک حصے میں صلاۃ اللیل تہجد کی نماز کا بیان ہوگا، دوسری میں قیام رمضان تراویح کی نماز کا ذکر ہوگا، تیسری ریکارڈنگ کے اندر جو ہے وہ وتر کے اندر جو اختلاف ہے ائمہ کا اس کو عرض کریں گے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے تہجد کا باب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی تہجد۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 7 رکعت سے لے کر 17 رکعت تک تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ 7 رکعتوں سے لے کر 17، 10 اور 7، 17 رکعتوں تک تہجد پڑھنا ثابت ہے، لیکن بالاتفاق اس 7 اور 17 میں 3 رکعتیں وتر کی شامل ہیں۔ 3 رکعتیں وتر کی شامل ہیں، یعنی کہ 7 میں 3 وتر نکال دو تو 4 رکعت تہجد، 4 سے لے کر اور 17 سے 3 نکال دو 14، یعنی 4 رکعت بھی حضور نے پڑھی ہیں اور 14 بھی حضور نے پڑھی ہیں۔ یہ تمام روایات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر، اور المحلہ میں ابن حزم نے جو کتاب لکھی ہے اس میں وہ ساری روایتوں کو جمع کیا ہے، جو 7 سے 17 تک ہیں وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں۔ لیکن اس میں اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ ان ساری روایتوں میں 2 روایتیں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ نمبر 1 11 والی، نمبر 2 13 والی۔ لیکن پھر ان 2 روایتوں میں بھی جو اعلیٰ اور صحیح ترین اور محکم ترین اور اپنے مقصود کے اوپر دلالت کے اعتبار سے بہترین ہے وہ 11 والی ہے، یعنی کہ 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تہجد کے، 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تہجد کے، 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تہجد کے، اور 13 والی رکعت میں 3 وتر اور 10 رکعت تہجد کے۔ لیکن علماء نے اس میں پھر تطبیق دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں جو فجر کی سنتیں ہیں وہ تہجد میں داخل ہیں، فجر کی 2 رکعت سنتیں تہجد میں داخل ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ 2 ملا کر 10 ہو جاتی تھی، وگرنہ تہجد 8 ہی تھی، 8 تہجد، 2 فجر کی سنتیں، 3 وتر، اس طرح 13 بنتی ہیں۔ اچھا، بعض فقہاء نے تطبیق یوں دی ہیں کہ تہجد اور وتر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت جو بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے وہ بھی تہجد میں شامل کی گئی ہیں، تو لہٰذا 8 وتر، 2 نفل، 8 رکعت تہجد، 2 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر، تو 13 بن گئی۔ یعنی یہ دونوں روایتوں میں تطبیق ہے، تو تہجد کی یہ نماز، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت کی جو روایت ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، صحیح ترین ہے اور محکم ترین ہے، اور 13 کی روایت بھی ہے لیکن اس میں تطبیق دے کر اسی کو ثابت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جو تھا وہ یہ تھا۔ اور دوسری بات ساتھ میں یہ بھی سن لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے باب آگے آ رہا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے کہ جب حضور علیہ السلام پہ نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند کو تہجد پر ترجیح دیتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو جاتے تھے اور تہجد نہیں پڑھتے تھے، یا سفر میں ہوتے تھے کہ جہاں پڑاؤ ڈالا ہے اگلے دن پھر سفر کرنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان بوجھ کر تہجد کو ترک کرتے تھے، لیکن اس کا بدل دن میں 12 رکعتوں کے ساتھ پڑھتے تھے، کہ رات کو تو لمبا قیام اور لمبی قرات تو 8 رکعت، لیکن دن میں چونکہ لمبا قیام اور لمبی قرات نہیں فرماتے تھے تو 4 اضافی پڑھتے تھے تاکہ بیلنس برقرار ہو جائے۔ اب اس باب کے اندر جو روایت ہے، حضرت ابو سلمہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں قال ابو سلمہ انہ اخبرہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان،
جملہ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رمضان کے اندر تہجد کیسے پڑھتے تھے یا نہیں. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں اماں سے کہ اماں حضور علیہ السلام جو 8 رکعت کا معمول تھا تو رمضان میں بھی وہی 8 رکعت ہوتی تھی کہ رمضان کے اندر 8 سے زیادہ ہو جاتی تھی؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے. اب یہاں سے اختلاف ہو گیا شروع. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر جو تراویح کی نماز ہے وہ 8 رکعت ہیں. تراویح کی جو نماز ہے وہ 8 رکعت ہے اور وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر اگر حدیث میں دیکھا جائے، استدلال اسی حدیث سے ہے، استدلال اسی حدیث سے ہے. اس میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر تہجد کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان کے اندر، کیونکہ صلاۃ اللیل پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ تہجد کی نماز کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں. اور اصل میں یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی بنیاد سنیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں. ان دونوں نمازوں کو ایک سمجھ لیا گیا جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا. حالانکہ دونوں نمازیں بالکل الگ ہیں. ایک نماز ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، یہ پورا سال حضور پڑھتے تھے، یہ پورا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے. اور یہ رات کے آخری حصے میں، کبھی شروع میں بھی پڑھتے تھے لیکن زندگی کے آخری ایام میں حضور علیہ السلام اس کو رات کے آخر میں پڑھتے تھے اور سونے کے بعد پڑھتے تھے. دوسری طرف نماز ہے قیام رمضان، جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں. یہ پورے سال میں نہیں پڑھی جاتی، یہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. نمبر 2، یہ رات کے شروع میں پڑھی جاتی ہے. نمبر 3، یہ جو سونے سے پہلی پڑھی جاتی ہے. نمبر 4، اس کے لیے امام اس وقت بھی مقرر تھا. تو ان 2 نمازوں کو جب ہم الگ الگ کریں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. عمومی طور پہ لوگوں کو دھوکہ یہاں سے دیا جاتا ہے کہ 2 نمازوں کو ایک کیا جاتا ہے، پھر اختلاف پیدا کیا جاتا ہے. دیکھو یہاں پر ہم اس اختلاف کو ختم کر رہے ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں کہ حضور رمضان کے اندر تہجد کیسے پڑھتے تھے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یعنی کتنی، سوال کا مقصد یہ تھا کہ تہجد تو آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ اعلیٰ درجے کی روایت، لیکن رمضان میں یہی 8 رکعتیں ہوتی تھیں کہ اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. اما کہتی ہیں کہ ابو سلمہ حضور علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت ہی پڑھتے تھے. کتنے پڑھتے تھے؟ 11 ہے نا، تو ہم نے بتایا 11 میں 3 تو وتر ہے بالاجماع، تمام محدثین فقہا کا اتفاق ہے کہ 3 وتر کی نکال کے کتنی بچ گئی؟ 8 بچ گئی. تو 8 رکعت پڑھتے تھے. لیکن ابو سلمہ رمضان میں رکعات کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، البتہ اس کی کیفیت میں فرق آ جاتا تھا. کیا کہ قیام میں اضافہ ہوتا، عاجزی آ جاتی، اور قرات میں اضافہ ہو جاتا، عاجزی آ جاتی. یعنی اس کو لمبا کرتے. خود کہتی ہیں کہ تو فلا تسأل عن حسنہن و طولہن. ابو سلمہ اس کا حسن اور اس کی لمبائی اور اس کی خوبصورتی کے لیے اما کہتی ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان رکعتوں کا حسن بیان کروں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو اب یہ نماز ہے کیا بھائی؟ صلاۃ اللیل. یہ تہجد کی نماز ہے جو حضور علیہ السلام 8 رکعت پڑھتے تھے، پورا سال پڑھتے تھے. اس میں تراویح کی نماز کا ذکر نہیں ہے، تراویح کی نماز کا ذکر نہیں ہے، جس سے یہ خلجان پڑا ہے کہ یہ 8 رکعت جو ہے یہ تراویح کی بھی نماز ہے، لہٰذا رمضان میں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھو اور غیر رمضان میں اس کو یوں پڑھو. یہ تو صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی رمضان کے اندر حضور کی تہجد کا کیا حال تھا. تو اما کہتی ہیں کہ بھئی وہی 8 پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں یہ ہو جاتا تھا کہ اس کے قرات میں اضافہ ہو جاتا، قیام میں اضافہ ہو جاتا، عاجزی انکساری میں اضافہ ہو جاتا. بس یہ مسئلہ تھا. تو یہاں تک ہے صلاۃ اللیل، یہ اور نماز ہے. اب صلاۃ اللیل کا بیان مکمل ہوا. انشاءاللہ اب اگلے بیان میں قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح کی نماز کا ذکر کرتے ہیں.